قضا نمازوں کی تفصیلات۔ جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آئے فوراً اس کی قضا پڑھے۔ بغیر کسی عذر کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے۔ جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اس نے فوراً اس کی قضا نہیں پڑھی، دوسرے وقت پر یا دوسرے دن پر ڈال دی کہ فلاں دن پڑھ لوں گا، اور اس دن سے پہلے ہی اچانک موت آ گئی تو دوہرا گناہ ہوا۔ ایک تو نماز کی قضا ہو جانے کا اور دوسرے فوراً قضا نہ پڑھنے کا۔ ہر کسی کئی نمازیں قضا ہو گئی تو جہاں تک ہو سکے جلدی سے سب کی قضا پڑھ لے۔ ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی قضا عصر کے وقت، اور اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے اور کئی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کرے۔ ایک وقت دو چار نمازیں قضا پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی عذر ہو تو ایک وقت میں ایک ہی نماز کی قضا کرے۔ قضا پڑھنے کے کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لے، البتہ اتنا خیال رکھے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت سے مراد سورج کے نکلنے کے وقت، بالکل زوال کے وقت اور بالکل سورج غروب ہوتے وقت۔ صاحب ترتیب کی قضا، جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی، اس سے پہلے اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یا اس سے پہلے نمازیں تو قضا ہوئی لیکن سب کی قضا پڑھ چکا ہے، صرف اسی ایک نماز کی قضا پڑھنی باقی ہے، تو پہلے اس کی قضا پڑھ لے، پھر ادا نماز پڑھے، جو وقتیہ جو نماز ہوگی وہ پڑھے۔ اور قضا پڑھے بغیر ادا نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی۔ قضا پڑھ کر پھر ادا پڑھے، البتہ قضا یاد نہیں رہی تو ادا درست ہو گئی۔ جب یاد آئے تو صرف قضا پڑھ لے، ادا کو نہ دہرائے۔ جو وقتیہ نماز اس نے پڑھا ہے وہ نہ دہرائے۔ اور وقت بہت تنگ ہے کہ پہلے قضا پڑھے گا تو ادا نماز کا وقت باقی نہیں رہے گا، تو پہلے ادا پڑھ لے پھر قضا پڑھے۔ وقت تنگ ہو تو یہ الگ بات ہے، گنجائش اس کی الگ ہے۔ اگر 2 3 یا 4 5 نمازیں قضا ہو گئی اور ان نمازوں کے علاوہ اس کے ذمے کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں جب سے بالغ ہوا ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یا قضا تو ہو گئی لیکن سب کی قضا پڑھ چکا ہے، تو جب تک ان پانچوں کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں۔ جب ان پانچوں کی قضا پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جو نماز سب سے پہلے چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا پڑھے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، یعنی 5 نمازیں ہو تو اس میں ترتیب ہے، زیادہ نمازیں ہو تو اس کی ترتیب نہیں۔ اسی طرح ترتیب سے پانچوں کی قضا پڑھے، جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھی، فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء پانچوں نمازیں چھوٹ گئی ہے تو پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب اور پھر عشاء، اسی ترتیب سے قضا پڑھے۔ اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر یا عصر کی قضا پڑھی تو درست نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ اس کے لیے جس کی 5 نمازیں قضا رہ گئی صرف۔ ہر کسی کی 6 نمازیں قضا ہوئی تو ان کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا نماز پڑھنا جائز ہے۔ 6 نمازیں ہو گئی تو وہ صحیح ترتیب سے نکل جاتا ہے۔ اور جب ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے پہلے قضا ہوئی ہے پہلے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں، پھر یہ ترتیب بھی اس کی پڑھے۔ وہ صاحب ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے پہلے قضا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے اور ترتیب بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پہلے بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے اور جو چاہے بعد میں پڑھے، ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں۔ کسی کے ذمہ 6 نمازیں یا بہت سی نمازیں قضا تھی، اس وجہ سے ترتیب واجب نہیں تھی، لیکن اس نے ایک دو کر کے سب کی قضا پڑھ لی، کسی نماز کی قضا باقی نہیں رہے، تو پھر جب ایک نماز یا 5 نمازیں قضا ہو جائے تو ترتیب سے پڑھنی پڑیں گی، وہ پھر صحیح ترتیب بن جائے گا۔ اور بغیر ان 5 کی قضا پڑھے ادا نماز درست نہیں، البتہ پھر اگر 6 نمازیں چھوٹ جائے تو پھر ترتیب معاف ہو جائے گی اور ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا درست ہوگی، یعنی گویا کہ 6 نمازیں قضا ہو گئی تو پھر صحیح ترتیب سے وہ نکل جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھی، اس نے تھوڑی جگہ سب کی قضا پڑھ لی، صرف 4 5 نمازیں رہ گئی، تو ان 4 5 نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں بلکہ اختیاری جس طرح چاہے پڑھے، ان باقی نمازوں کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا پڑھ لینا درست اس کے لیے، ابھی تک وہ بالکل ختم اس کا نہیں ہوا۔ اگر وتر کی نماز قضا ہو گئی اور سوائے وتر کی کوئی اور نماز اس کے ذمہ قضا نہیں تو وتر کی قضا پڑھے بغیر فجر کی نماز درست نہیں۔ اگر صرف وتر کی قضا ہے اور نماز قضا نہیں ہے اس کے ذمہ، ایسا تو ایسا بندہ بہت مشکل ہے، اللہ کرے ہم سب کو اللہ بنا دے۔
اگر فطر کا قضا ہونا یاد ہو پھر بھی پہلے قضا نہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے تو فطر کی قضا پڑھ کر فجر کی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ صرف عشاء کی نماز بولے سے بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کر کے وتر اور تہجد کی نماز پڑھ لی، پھر صبح کو یاد آیا کہ عشاء کی نماز بولے سے بے وضو پڑھ لی تھی تو صرف عشاء کی قضا پڑھے، وتر کی قضا نہ پڑھے۔ قضا صرف فرض نماز اور وتر کی پڑھی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں۔ البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر دوپہر سے پہلے قضا پڑھے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھے، اور اگر دوپہر کے بعد قضا پڑھے تو صرف 2 رکعت فرض کی قضا پڑھے۔ فجر کی سنت کی اہمیت کی وجہ دوپہر سے پہلے اگر قضا پڑھ رہا ہے تو سنتوں کی بھی قضا کرے گا۔ اگر فجر کے وقت تک ہو جانے کی وجہ سے صرف 2 رکعت فرض پڑھ لے، سنت چھوڑ دی تو بہتر یہ ہے کہ سورج اونچا ہونے کے بعد سنت کی قضا پڑھ لے، لیکن دوپہر سے پہلے ہی پڑھے۔ اگر کسی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی قضا نہیں پڑھ سکا تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب ہے، ورنہ گناہ ہوگا، اور نماز کے فدیہ کا بیان روزے کے فدیے کے ساتھ بیان ہو چکا۔ کسی بے نمازی نے توبہ کی تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا فرض ہے، توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تو وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اب اگر ان کی قضا نہیں پڑے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، توبہ سے قضا نمازیں ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی، وہ ذمے میں رہ جائیں گی۔ اگر چند لوگوں کی کسی وقت کی نماز قضا ہو گئی تو ان کو چاہیے کہ اس نماز کو جماعت سے ادا کرے۔ اگر بلند آواز کی نماز ہو تو بلند آواز سے قرات کی جائے، اور آہستہ آواز کی ہو تو آہستہ آواز سے۔ اگر کوئی نابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور طلوع فجر کے بعد بیدار ہو کر منی کا اثر دیکھے جس سے معلوم ہو کہ اس کا احتلام ہو گیا ہے تو راجح قول کے مطابق اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کا اعادہ کرے۔ اگر طلوع فجر سے قبل بیدار ہو کر منی کا اثر دیکھے تو بالاتفاق نماز عشاء کی قضا پڑھے۔